اچھا، تو آئی فون 17 پرو میکس کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں آج ذرا ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایپل کی تاریخ کی کوئی بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ مطلب شاید آئی فون ایکس کے بعد سب سے اہم؟ جی بالکل۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو بھی معلومات ہیں نا، وہ لیکس اور تجزیہ کاروں کی رپورٹ سے ہی آئی ہیں، تو ابھی کچھ پکا تو نہیں کہہ سکتے۔ صحیح۔ لیکن ان افواہوں میں جو ہے نا، دم تو لگتا ہے، اور یہ واقعی آئی فون ایکس جیسا ایک بڑا قدم محسوس ہو رہا ہے۔ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ ان تفصیلات کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ایپل اصل میں جا کدھر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر سب سے دھماکے دار افواہ سے شروع کرتے ہیں۔ کیا 17 پرو میکس واقعی بغیر کسی پورٹ کے آئے گا؟ مطلب کوئی چارجنگ پورٹ ہی نہیں؟ ہاں، سننے میں تو یہی آ رہا ہے، یعنی مکمل طور پر وائرلیس چارجنگ اور ڈیٹا ٹرانسفر پر انحصار کرنا پڑے گا۔ اچھا۔ یہ ہوگا میگ سیف کے ذریعے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ موجودہ میگ سیف سے تیز ہوگا اور زیادہ قابل اعتماد بھی۔ ایپل شاید وہ جو اندر کوئلز ہیں نا، ان کو بہتر بنا رہا ہے تاکہ زیادہ واٹیج سنبھال سکیں۔ پورٹلیس سننے میں تو بہت مستقبل جیسا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی ہوگا؟ میرا مطلب ہے بہت سے لوگ ابھی بھی وائرڈ کنیکشنز استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے یا کچھ خاص ایکسیسریز کے لیے۔ کیا میگ سیف واقعی ان سب کی جگہ لے پائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، ایپل پہلے بھی ایسے قدم اٹھا چکا ہے، جیسے ہیڈ فون جیک ہٹانا، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی وائرلیس ایکو سسٹم کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہوں۔ ڈیزائن کے لحاظ سے تو یہ یقینی طور پر ایک بالکل سیم لیس شکل دے گا، جس کی طرف ایپل کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے۔ اچھا، ڈیزائن کی بات چلی ہے تو وہ ٹائٹانیم فریم والی بات کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ نیا ہے؟ جی ہاں، افواہ تو ہے کہ اپ گریڈڈ شدہ ٹائٹینیم فریم استعمال ہوگا، جو نہ صرف ہلکا اور مضبوط ہوگا بلکہ خراشوں کے خلاف بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ساتھ ہی بیزلز کو مزید پتلا کرنے کی بات ہے، مطلب اسکرین بالکل کنارے سے کنارے تک محسوس ہوگی۔ اور جو سب سے بڑی ڈیزائن تبدیلی لگ رہی ہے وہ فیس آئی ڈی کا غائب ہو جانا؟ غائب نہیں، بلکہ ڈسپلے کے نیچے۔ اچھا۔ جی، کہا جا رہا ہے کہ پرو ماڈلز پر جو فیس آئی ڈی سینسرز ہیں وہ اسکرین کے نیچے چلے جائیں گے، یعنی وہ کیمرہ اور سینسرز جو چہرہ پہچانتے ہیں وہ پکسلز کے پیچھے ہوں گے اور صرف استعمال کے وقت ہی نظر آئیں گے۔ او واو! تو اس سے وہ نوچ یا ڈائنامک آئلینڈ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، صرف فرنٹ کیمرے کے لیے ایک چھوٹا سا کٹ آؤٹ ہوگا۔ یہ تو واقعی آئی فون ایکس کے نوچ جتنا ہی بڑا ڈیزائن شفٹ ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی پورا تجربہ ہی بدل دے گا۔ اچھا، اور ڈسپلے ٹیکنالوجی میں بھی کچھ نیا سننے میں آیا ہے؟ ہاں، مائکرو لینس اولیڈ پینلز کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اصل میں لینس کی ایک اضافی تہہ استعمال کرتی ہے جو روشنی کو زیادہ اچھے طریقے سے فوکس کرتی ہے۔ تو اس کا فائدہ؟ نتیجہ یہ کہ بہتر چمک اور کنٹراسٹ ملے گا، وہ بھی کم بجلی استعمال کرتے ہوئے۔ تو اس سے بیٹری لائف پر بھی اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور کیمرے کا کیا سین ہے؟ ایپل ہمیشہ کیمرے میں کچھ بڑا کرتا ہے۔ بالکل، کہا جا رہا ہے کہ پرو میکس میں نیا 48 میگا پکسل کا الٹرا وائڈ سینسر آ سکتا ہے، جو کم روشنی میں بہتر کام کرے گا۔ اور وہ جو پیریسکوپ زوم لینز ہے اس میں بھی بہتری کی امید ہے، ممکنہ طور پر 10x آپٹیکل زوم تک۔ یہ جو پیریسکوپ زوم ہوتا ہے نا، جو آئینے استعمال کر کے لمبے زوم لینز کو فون کے پتلے جسم میں فٹ کرتا ہے، اس سے دور کی چیزیں زیادہ صاف نظر آ سکیں گی۔ اور ایک نائٹ موڈ ویڈیو کی بھی افواہ ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ کم روشنی میں ویڈیو ریکارڈنگ بہتر ہو جائے گی؟ ہاں، امید تو یہی ہے۔ اگر یہ فیچر آ گیا نا تو کم روشنی میں ویڈیو کے معیار میں کافی فرق دیکھنے کو مل سکتا ہے، جو فی الحال کئی فونز کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک نئے الٹرا ماڈل کا بھی ذکر سنا ہے، کیا یہ پرو میکس سے بھی اوپر ہوگا؟ ممکنہ طور پر۔ افواہیں تو یہی ہیں کہ ایپل ایک آئی فون 17 الٹرا ماڈل بھی لا سکتا ہے جو لائن اپ میں سب سے اوپر ہوگا۔ یعنی ایک اور ٹیئر؟ جی، اس میں شاید تھوڑی بڑی اسکرین ہو، مزید بہتر بیٹری، کچھ خاص کیمرہ فیچرز، اور یہاں تک کہ ایپل پینسل سپورٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ایپل پینسل آئی فون پر؟ یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر اسکرین سائز بھی بڑھتا ہے۔ اور ان سب کو چلانے کے لیے چپ سیٹ یقیناً A19 Pro؟ جی، A19 Pro چپ کی ہی توقع ہے،
اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مبینہ طور پر 2 نینومیٹر پروسیس پر مبنی ہوگی۔ 2 نینومیٹر؟ جی، یہ صرف رفتار کی بات نہیں ہوتی، یہ چھوٹا پروسیس سائز چپ کو زیادہ ٹرانزسٹرز پیک کرنے دیتا ہے، جس سے کارکردگی بڑھتی ہے اور بجلی بھی کم استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بہتر بیٹری لائف، اور جو مشکل کام ہے خاص طور پر اے آئی والے، وہ فون پر ہی زیادہ اچھے سے ہو سکیں گے۔ تو مطلب فون پر ہی اے آئی فیچرز میں مزید بہتری کی امید رکھیں؟ یقیناً، جیسے بہتر فوٹو اور ویڈیو ایڈیٹنگ ٹولز یا سری جو زیادہ سمجھدار اور کارآمد ہو۔ ایپل ہمیشہ پرائیویسی پر زور دیتا ہے، تو زیادہ تر اے آئی پروسیسنگ فون پر ہی ہونے کا امکان ہے۔ اگر ہم آئی فون 16 پرو میکس سے موازنہ کریں تو 17 واقعی ایک بڑا قدم لگ رہا ہے۔ 16 تو بس ایک معمولی ایس اپ گریڈ جیسا تھا۔ بالکل یہی بات ہے، یہ صرف تیز رفتار یا بہتر کیمرے والا فون نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ڈیزائن اور استعمال کا تجربہ بنیادی طور پر مختلف محسوس ہو سکتا ہے، بالکل آئی فون ایکس کی طرح جس نے ہوم بٹن ہٹا کر سب کچھ بدل دیا تھا۔ لانچ کب تک ہو سکتا ہے؟ ایپل کا شیڈیول تو تقریباً پکا ہی ہوتا ہے۔ روایت کے مطابق تو ستمبر 2025 کے وسط میں، شاید 10 یا 13 تاریخ کے آس پاس لانچ ایونٹ ہو سکتا ہے۔ اور قیمت؟ ان سب تبدیلیوں کے ساتھ یہ سستا تو نہیں ہونے والا۔ قیمت بڑھنے کا تو قوی امکان ہے، خاص طور پر اگر وہ الٹرا ماڈل بھی آتا ہے، لیکن اگر یہ تبدیلیاں واقعی اتنی بڑی ہیں تو شاید لوگ زیادہ قیمت دینے کو تیار بھی ہوں۔ تو خلاصہ کریں تو آئی فون 17 پرو میکس اور شاید الٹرا بھی ایک انقلابی اپ گریڈ ہو سکتا ہے۔ پورٹ لیس ڈیزائن، انڈر ڈسپلے فیس آئی ڈی، کیمرے میں بڑی بہتری، طاقتور 2nm چپ اور شاید ایک نیا الٹرا ٹیئر، کافی کچھ ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایپل واقعی پورٹ لیس ہو جاتا ہے تو اس کا پوری موبائل انڈسٹری پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا دوسری کمپنیاں بھی یہی راستہ اپنائیں گی؟ اور ایکسیسریز کی مارکیٹ کیسے بدلے گی؟ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا۔